بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اسلامی ماں اور بہنوں، ایک بڑی مشہور آیت سورہ ہم نے قرآن کی پڑھی ہے جو ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ آج ہمارے ہاں سب سے بڑی نعمت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ صرف اوپر والے کا فرض کا احسان ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. صحیح ہے بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام کے بعد ایک بڑے معمر صحابی حکیم بن حزام آئے. حکیم بن حزام ان کا شمار معمرین صحابہ جن کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی، تقریباً 120 سال زندہ رہے، لیکن ان کی زندگی عجیب و غریب معاملہ رہا. ابتدائی 60 سالہ زندگی کفر کی بت پرستی کی تھی اور آخری 60 سالہ زندگی ایمان اور اسلام کی تھی. 60 سالہ بوڑھا 60 سال زندگی گزر جانے کے بعد نبی اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے نوازا. جب مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے ایک سوال لے کر کے، کہنے لگے یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ. یا رسول اللہ آپ مجھے ذرا بتائیں میری وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے جاہلیت میں آج تک کیا تھا، آیا کیا ہمارے ان نیکیوں کا کچھ اجر و ثواب یا صلہ ملے گا؟ کیونکہ نیکیاں تو تھیں وہی جو آپ اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کفر کی حالت میں تھا، ایمان نہیں لایا تھا. ایمان کے پہلے کی وہ نیکیاں ہیں، لیکن تقریباً وہ ساری نیکیاں وہی ہیں جن کو اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، ذرا بتائیں میری ان نیکیوں کا کیا ہوگا جو جاہلیت میں کرتا رہا، یعنی کچھ اس کا اجر و ثواب ملے گا یا اللہ تعالیٰ سب کینسل کر دے گا، رائدہ کر دے گا؟ کفر کی حالت میں ہے، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اب آپ ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد سے تمہاری نیکیاں شروع کی جائیں گی. یہ ان کو فکر تھی، چونکہ بہت نیکیاں کرتے تھے. نمبر 1 حاجیوں کو فری میں کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے. نمبر 2 ستو گھول کر کے حاجیوں کو خدمت کرتے تھے. نمبر 3 غلام آزاد کرتے تھے. اور بہت بڑی نعمت یہ تھی، بڑی نیکی
کہ مکے میں سمجھتے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دینے کا رواج تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان کو پتہ چل جاتا کہ مکے میں کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور دیکھتے کہ ماں باپ کی نیت خراب ہوگی تو باپ کے پاس جاتے ہیں، کہتے بھائی اپنی لڑکی دفناؤ نہیں، مجھے دے دو. اگر پیسہ بھی مانگتا تھا تو پیسہ دے کر کے غیروں کی لڑکیاں لاتے تھے، اس کو کھلاتے پلاتے پرورش کرتے، اور بڑی ہو جانے کے بعد ماں باپ کو کہتے شادی کرو ورنہ ہم شادی بھی کر دیں. کتنی بڑی نیکی تھی، جان بچانا. ایسے بہت ساری نیکیاں تھیں. خانہ کعبہ کا طواف تھا، ہر سال کا حج تھا، اور اس طرح سے بہت سارے نیکیاں. تو ان کے دل و دماغ میں بات آئی، یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ. وہ ساری نیکیاں جو ہم کرتے رہے، ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ رائے گاں کر دے گا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد سے نئے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ان کچھ نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا. اللہ سر مسکرا اٹھے فرمایا، یا حکیم احمد نظام، تمہیں اپنے 60 سالہ پرانی نیکیوں کی فکر لگی ہے. اسلمت بما اسلفت من خیر، تم جاہلیت میں بڑے نیک کام کرتے تھے، انہی نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ نے تجھے دولت ایمان سے نوازا ہے. بہت بڑی نعمت ہے دوست، یہ سب اللہ کا فرض ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ نعمت مل جانے کے بعد، یہ ایمان نصیب ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت، اور ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورے مسلمان بننا چاہیے. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا. ایمان کا تقاضا یہ، اللہ اکبر، ادخلوا فی السلم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جلیل القدر یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ بہت سارے یہودی مسلمان ہو گئے. اسلام میں صدق کے دل سے داخل ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس چند چیزوں کو مطالبہ کیا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں اسلام پر حق ہے، آپ سچے ہیں، اس لیے ہم نے یہودیت کو ترک کر کے، ہم نے چھوڑ کر کے صدق کے دل سے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن ہم لوگ یہودیت کے زمانے میں ہفتے والی عید جو ہے سنیچر کو، سیٹرڈے کو ہم جمعے کی نماز سمجھتے تھے. تو جمعہ تو آپ کے ساتھ پڑھیں گے یا اول وقت آ کر کے، لیکن اگر آپ اجازت دے دے، وہ عادت جو پڑی ہوئی نا، سنیچر کے دن شروع ہوتا ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، آج ہمارے عید کا دن ہے، تو ذرا آپ کے ساتھ تو جمعہ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا سنیچر کو بھی کچھ نئے نویلے کپڑے پہن کے کچھ اچھے کھانا کھا لیں گے، تاکہ کہیں گے ہماری سیکنڈ عید ہے. گزارش ہے. اور یا رسول اللہ، آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ پیتے ہیں. یہودی مذہب میں یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ پینا، یہ ہم لوگ غلط سمجھتے تھے. حلال ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو پرانی عادت کے مطابق دل نہیں چاہتا. تو اگر آپ اجازت دے دیں تو بکرے کا گوشت کھا لیں گے، اس کا کھا لیں گے، اس کا کھا لیں گے، لیکن اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے. گائے کا دودھ پئیں گے، بکریوں کا پئیں گے، بھینس کا پئیں گے، لیکن اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے. ایسے چند سوال اجازت مانگی. اللہ اکبر، معمولی سی چیز تھی، لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے کلمہ پڑھنے والے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں، تو اب مسلمان ہو گئے تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب جس چیز کو اسلام نے منع کر دیا ہے
اس کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے۔ ذرا سوچو دوستو، تھوڑی سی بات تھی، آج پتہ نہیں ہم عید الفطر منا لیتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی منا لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عید میلاد بھی ہونا چاہیے، تعزیہ بھی ہونا چاہیے، برتھ ڈے بھی ہونا چاہیے، برسی، کتنی عیدیں ہم نے منا لیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارا کلمہ اتنا پکا ہے کہ ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں آتا۔ تو دوستو ہم نے کہا دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو شریعت کی مکمل پابندی کی جائے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں مسلمان تقریباً 3-4 قسم کے ہوتے ہیں، وہی سمجھنا ہے۔ نمبر ایک جو ماشاءاللہ سب سے پہلا ایک نمبر، وہ الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، سال میں کیا ہے کرنا ہے، اسلام نے کیا حکم دیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جسے ایک صاحب ملے، بھائی نماز نہیں پڑھ، 65 سال کی عمر ہو گئی ہے، 65 سال کی، 65، نماز پڑھ، تو میں بے آدمی ہوں۔ میں نے کہا بھائی نماز تو نہیں پڑھتے تھے، آج تک آپ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو؟ کہا تمہارے پیدا ہونے کے پہلے ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز پڑھی تھی، زندگی میں ایک مرتبہ صرف عید کی نماز پڑھی، اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو ہے وہ صرف سال میں 1 مہینہ مسلمان بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار۔ نمبر 3، ہفتے میں 1 دن مسلمان بنتا ہے، باقی سارے دن جو ہے وہ غیر مسلموں کا کردار ادا کرتا ہے۔ اب کچھ مسکین لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیز پسند نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہر وقت ہر لمحہ وہ مسلمان رہے، کبھی بھی وہ اسلام سے دور نہ جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ ہے، اسلام کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا۔ تو ہمیں فرما بردار مسلمان کا حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مسلمان تمہیں بننا ہے تو اونٹ سے سیکھو کہ اونٹ کیسے بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ آزاد ہے، لیکن جب اس کا مالک ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے، پھر اب وہ اپنی ساری آزادی چھوڑ کر کے وہ اپنے آقا کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَنَاخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ فَاسْتَنَا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اونٹ کا مالک اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیا تو اونٹ کا مالک اگر پانی میں لے کے جانا چاہتا ہے تو اونٹ نہیں کہتا آقا میں پانی میں نہیں جاؤں گا، وہ اونٹ کا مالک جہاں لے جانا چاہتا ہے اللہ صرف میں پانی میں جائے۔ وہی انا شکرتی، اگر وہ پتھر پر بیٹھانا چاہتا ہے، کانٹے پر بیٹھانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ اونٹ انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ساری چیزیں چھوڑ کر کے اونٹ کی طرح اسلام کا کلادہ، اسلام تم نے قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے اب تمہیں وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کہیں گے۔ آپ نے فرمایا کم سے کم اونٹ سے سیکھو، اونٹ اپنے آقا کے کتنا فرما بردار ہوتا ہے، اور مسلمانوں تم اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان نصیب کیا، ایمان کی نکیل، اسلام کا کلادہ اور ایمان کا کلادہ تمہارے دل گلے میں ڈالا ہوا ہے، تم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو پابند مسلمان بنائے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سارے لوگ حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور کہتے ہیں طواف کرنے والوں میں بھی تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرنے کی حالت میں
ہماری نگاہ پڑی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف سے فارغ ہو کر کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے۔ ہر آدمی طواف سے فارغ ہوتا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ جاتا، کہتے میں بھی گیا عبداللہ بن عباس سے کہ مجلس میں دیکھا تو عبداللہ بن عباس فرما رہے تھے اے لوگوں، میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر آئے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ترا هذه الآیہ، ترمذی کی حدیث، اس آیت کی تلاوت کی، کس آیت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوں سن لو، لو ان الزقوم قطرت على الارض لافسدت معيشتها على اهلها فكيف من يقول طعامه الزقوم۔ اے لوگوں ذرا سن لو، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، جس میں بڑے بڑے کانٹے ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہیں، اور جہنم کی آگ سے تیار کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے کانٹے ہیں، اور نہایت زہریلا ہے، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا وہ درخت ہے، اور جہاں طعام الاثیم، نافرمانوں کا کھانا یہ ہوگا۔ نافرمانی کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا کھانا، اللہ نے شجرۃ الزقوم رکھا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس درخت کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زقوم جو گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ اس کے رسول کی حکم بندی کرنے والوں کے لیے، جہنم میں جو ایک درخت رکھا ہے کھانے کے لیے، اتنا زہریلا، اتنا خطرناک ہے۔ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت علی اہل الارض، اگر جہنمی اس کو کھا رہا ہے، کھاتے وقت ایک قطرہ اس کا رس اگر زمین پر ٹپک جائے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دیکھا ہوگا کوئی فراق کھاتے ہیں تو کبھی کھاتے ہوئے چوستے ہوئے کوئی ایک قطرہ ٹپک گیا۔ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت علی اہل الارض، اتنا خطرناک وہ ہے درخت ہے، اتنا زہریلا، اگر کھاتے ہوئے ایک قطرہ، پورا صرف ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے تو لأفسدت معیشتہا، پوری دنیا کی ساری غذائیں زہریلی ہو جائیں۔ ایک قطرہ، صرف قطرہ، ایک قطرہ اگر ٹپک جائے تو پورے کائنات میں، پوری دنیا کے اندر کھانے پینے کی جتنی غذائیں ہیں ساری غذائیں زہریلی ہو جائیں، کھانے کے لائق نہ رہ جائے۔ آج میں ذرا سنو، جب ایک قطرہ زمین پر آ جائے تو ساری زمین کے غذائیں زہریل ہو جائیں۔ فکیفا، اس شخص کے بارے میں کیا تصور کرتے ہو کہ جہنم میں سوائے زقوم کے کوئی اور چیز کھانے کے لیے اللہ نہیں دے گا۔ اور حدیث اللہ قرآن پاک فرمایا انسان کھائے گا، بڑی مشکل سے چبائے گا، اور پیٹ میں جات اتنی زہریلی، سارا اندر کا نظام، اتڑی، گردہ، کڈنی، ساری چیزیں پگھل کر کے پاخانے کے راستے سے زمین پر گر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا اتنی خطرناک غذا ہے۔ بتاؤ ایمان والو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اور بچانے کا 2 طریقہ ہے، 2 طریقہ ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، کون سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، نمبر 2 ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن کتنا ڈرو؟ حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ صرف ڈرنے والے سبھی ہیں، یہاں ڈرنا کافی نہیں، اتنا ڈرو حق تقاتہ،
جس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. اللہ ایسا تقوی نصیب کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس غذا سے اس عذاب سے بچنا ہے تو پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. اب ڈرنے کا حق کتنا ہے میرے بھائیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حدیث مرفوع ہے لیکن صحیح نہیں، صحابہ کا قول درست ہے. 3 چیزیں ہم نے اپنے لیے 3 چیزیں پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہو گیا. اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہوا تو اس جہنم سے اور زقوم کے پھل کھانے سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ 3. نمبر 1 ان یطاع فلا یعصى. ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. دعا کرو میرے بھائیوں. آج نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتی ہے، رمضان کو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن نافرمانی سے بچنے کی فکر نہیں. ان یطاع، سب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے. ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اپنے غلام کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، چلے جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے تھے. جانتے ہی ایک پہاڑی علاقے سے گزرے، پہاڑ سے نیچے اترے تو چشمہ تھا ایک جگہ اور بڑی ہری بھری گھاس تھی، اور دیکھا ایک انسان 200 بکریاں لے کر چرا رہا ہے اپنا. وہاں رک گئی، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تو فلاں صاحب ہوں، ان کا غلام ہوں. یہ بکریاں کس کی ہیں؟ یہ ہمارے آقا کی بکریاں ہیں، ہمارا یہی کام چرانا اور شام کو دودھ نکال کر کے آقا کو پہنچا دینا، یہ میری ڈیوٹی ہے. نماز روزے کا بڑا پابند نظر آیا. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ ایک بکری ہم کو دے دو، تقویٰ ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک بکری مجھے دے دو. کہا کہ توبہ توبہ، یہ نورانی چہرہ داڑھی اور یہ اتنا شریف انسان، تم اتنا غلط مشورہ ہم کو دیتے ہو. کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، بکریوں میں چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک آقا ہے، اسے جا کے مانگو، میں کیسے تم کو دے دوں. بڑی تیز بات کی. کہیں ایسا کر، یہ اتنا پیسہ دے دے، ایک بکری ہم کو دے دے، تیری پاکٹ گرم ہو جائے گی اور میرا کام چل جائے گا، دودھ والی بکری مل جائے گی. کہا میرا آقا جو ہے بڑا کھڑوس ہے، اچھڑ، وہ آ گیا. اگر ایک آتا ہے تو پہلے بکریاں گنتا ہے، کوئی بکری غائب تو نہیں ہے، ایک بکری اگر غائب رہی تو ہماری خیر نہیں. اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے آقا ناراض ہو اور میں اس کی نگاہ میں چور بن جاؤں. کہا اس کا ایک آسان نسخہ میں بتاتا ہوں، تو امتحان لے رہے تھے. کہا بتائیں. کہا ایسا کر، پیسہ رکھ لے، تیری پاکٹ گرم، بکریاں مجھ کو پکڑا دے، میرا کام بن جائے گا. اور آقا جب آئے گا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا لے کے چلا گیا. اوپر سے نیچے تک دیکھتا عبداللہ بن عمر کو. کہا شکل تمہاری ایسی نہیں لگ رہی، لیکن اتنا بے ایمان انسان تم ہو، ہمیں چوری کرنے کا اس کا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی رائے دے رہے ہو. کہا کہ ذرا بتا ہمیں، ہمارا آقا شہر میں ہے، مدینے میں گلیوں، ہمارا آقا اپنے وطن میں ہے اور یہاں بکریاں ہم چرا رہے ہیں. قیامت کے دن این اللہ، آقا تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا، لیکن یا عبداللہ این اللہ، اللہ سے کیسے تو بچے گا اور میں بچوں گا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کو معلوم ہے کہ بکریاں لے جانے والا بھیڑیا یہ 2 پیر کا ہے یا جنگل کا کوئی بھیڑیا ہے. اللہ اکبر.
کہا این اللہ، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بکریا لے جانے والا تو ہے، اور جنگل کا 4 پیر کا جنگلی جانور بھیڑیا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا اپنے آقا کا نام بتا، نام بتایا۔ یہ ڈر سوچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کیمرے سے تو بہت ڈرتے ہیں ہم، لیکن اوپر والا کیمرہ جو فٹ کر رکھا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رقیب ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کا نام پوچھا، گئے آقا کے پاس، کہا کہ وہ جانور تمہارا ہے؟ غلام تمہارا؟ کہا کہ ہاں غلام ہمارا ہے۔ بکریاں بھی ہماری ہیں۔ کہا چلا اپنے غلام کو بیچ ڈالو۔ کہا میرا غلام اتنا امانت دار تقوی شعار ہے کہ 10 غلام بھی دو گے تو میں اپنا غلام بیچنے والا نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کتنا چاہیے؟ قیمت لگائی تو کئی غلام کی قیمت مانگا اس نے۔ جب کئی غلام کی قیمت ملنے لگی تو آقا کی نیت خراب ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایک غلام دے دیں بیچ دیں گے اتنی قیمت میں، 2-4 غلام اور خرید لیں گے۔ کہا اتنی قیمت مانگوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب نے اس کو دے دیا، بکریاں دے دی، قیمت ادا کر دی۔ کہا غلام ہمارے ہو گئے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا غلام کے ساتھ اب بکریاں بھی بیچ ڈال۔ 200 بکریاں بھی بیچ ڈالا اس نے۔ جب بکریوں کی قیمت دے دی، غلام کی قیمت دے دی، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما واپس آئے اپنے غلام کو لے کر کے، اور اس اپنے غلام کے ساتھ اور بکری کے چرواہے غلام سے کہا میاں چلو ہم نے بکریاں بھی خرید لی اور تم کو بھی خرید لیا۔ اب غلام سوچتا ہے اتنا بے ایمان جب یہ مالک نے تب ہمیں چوری کا درس دے رہا تھا، اب اگر اس نے ہمارا مالک یہ ہو گیا پتہ نہیں ہمیں کتنا جھوٹ بلوائے گا، ہمارے ساتھ کتنا غلط کام سے کروائے گا۔ کہا ڈرو نہیں، تمہارا تقوی تمہاری امانت داری دیکھ کر کے ہم نے تم کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا ہے۔ ہم نے ایسا امانت دار، ایسا تقوی شعار، ایک جنگل میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایسا انسان جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، تقوی کی وجہ سے ہم نے تم کو خریدا اور اچھی قیمت آقا کو دیا۔ بڑا سوچیں، ایک غلام کو غلامی سے آزادی سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ جب سوچ آزاد کر دیا، اب سوچتا ہے آزاد ہو گئی، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں کا پیدا ہوں، کون ماں تھی کون باپ کچھ پتہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا سن، یہ تیرے ہم نے تجھے خرید کے آزاد کیا، اور یہ 200 بکریاں ہم نے سب تیرے آقا سے خرید کے تجھے تحفہ دے دیا ہے۔ ایک دن میں تقوی، ایک دن میں تقوی غلامی سے آزادی اور غریبی سے امیری میں تبدیل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ 3 چیزیں ہیں تقوی کے لیے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے جس سے ڈرنے کا حق ادا ہو گیا۔ پہلی چیز ان یطاع فلا یعصی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ نمبر 2 بڑی چیز ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے۔ شکر گزاری میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمان اللہ کے شکر گزار بن جائیں، سب سے پہلی شکر گزاری اللہ ہمیں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، قدم قدم پر نعمتیں ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے تو قرآن پاک کی آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندوں، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان کے بعد مومن بنو اور مومن کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ
تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں نازل کرے؟ کسی غیر قوم کو تم پر کیوں مسلط کرے گا؟ تم ناشکری کرتے ہو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بھائیو شکرگزار بنو. نمبر 3 أَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى. ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا جائے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام کہتے ہیں جب انسان یہ 3 چیزیں کر لے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، انسان یہ 3 چیزیں کر لے گا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے گا. نمبر 1 ہمیشہ فرما برداری کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے. نمبر 2 قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھا جائے. چرواہا میدان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہا ہے میرے بھائی. نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. تو اللہ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عذاب جہنم کے عذاب اور شجرۃ الزقوم سے بچیں تو 2 چیزوں میں پہلی چیز اللہ رب العالمین سے ڈرے جتنا ڈرنے کا حق ہے. نمبر 2 میرے بھائیوں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہو. اب میرے بھائی، اب اس کو کہتے ہیں استقامت، یعنی ہمیشہ اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے اطاعت، شریعت کی پابندی تم کرتے رہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر انسان رمضان میں مسلمان بنا تھا اور رمضان کے بعد 11 مہینے کے لیے نماز ترک کر دیا، اسی اگلے رمضان آنے کے پہلے موت آ گئی، تب کیا ہوگا؟ کون سا مسلمان بن کر کے مرا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، کیسے شجرۃ الزقوم سے بچا سکے گا؟ 1 ہفتہ 1 مہینہ فرما بردار تھا، 11 مہینے نافرمانی، اور پھر کہاں دور جاتے ہیں. ہم اپنے ان بھائیوں سے پوچھتے ہیں، ذرا سوچو، جمعے کے دن کرتا پہنا، ٹوپی لگائی، خوشبو لگایا، سب کچھ آگے جمعہ پڑھ لیا، اب اگلے جمعے تک مسجد کے قریب سے نہ بھٹکیں. اگر اللہ نہ کرے اگلا جمعہ آنے کے پہلے پہلے موت آ گئی تو کون سا مسلمان بن کر کے مر رہے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایسی حالت میں رہو کہ جب موت آئے تو اسلام پر آئے. اسلام کے معنی فرما برداری. اللہ سے دعا کرو ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام کی حالت تھا. اور پھر میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھے، قرآن و سنت کی روشنی میں آدمی جس چیز پر عام طور پر قائم رہتا ہے، موت بھی آتی ہے تو تقریباً اسی حالت میں. اگر آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو موت آئے گی تو فرما برداری ہی کی حالت میں. اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو نافرمانی کی حالت موت آتی ہے. یہ سنت اللہ ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے ہیں، تقوی پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو شریعت کی پابندی کرنے والوں کو موت تک ہم ان کو دین کا راستہ، دین کے راستے پر قائم رکھتے ہیں. دین پر قائم رہنا ہے مرتے دم تک، تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری وقتی کیا، مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مہینہ اگر ہم نے ایسا کیا تو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اگلی آیت ہے، فَسَنَ، جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی، اللہ کی نافرمانی کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے جہنم کے راستے ہم آسان کر دیتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، جو بڑی نعمت ہے. اور خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری کیا ہے؟
ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری ہم کرتے رہیں. اگر ہم سیدھنی اور وقتی عبادت کیے تو کبھی استقامت نصیب نہیں ہوگی. مرتے دم تک مسلمان رکھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جوانی سے عبادت کرتا ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے, بڑھاپے تک عبادت پر وہ قائم رہتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک یقین نہ موت نہ آئے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جیسے ایمان نصیب کیا ہے, اسلام نصیب کیا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ اسلام و ایمان کے ساتھ اپنی اطاعت, اپنی عبادت, اپنی فرما برداری پر بھی 24 گھنٹے زندگی کے ہر لمحہ قائم رکھے. الہ العالمین ہم نے جو کہا ساتھیوں نے جو سنا سب کو قبول کرے اور اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے. استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہم ہر مسلمان ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہیں. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمانا. اللہ دعا ہماری ہم سب کی دعائیں قبول کر لے اور مرتے دم تک ہمیں استقامت پر قائم رکھے اور موت آئے تو ایمان پر آئے, خاتمہ بالخیر ہو. الہ العالمین جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے جان کی, مال کی, عزت کی, عفت کی, اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر فتنے, ہر بلا, ہر آفت, ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جو ہمیں مٹانا چاہتا ہے, ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں, اللہ ان کے مقابلے میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. جو پیارے نبی کی دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.